اگر توبہ کر لے تو معاف کر دیتا ہے، اور بندہ اگر توبہ نہ کرے تو مواخذہ کرتا، پکڑ لیتا ہے۔ ان بندے کے اس عقیدے پر، اس سوچ پر اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے۔ یہ علم اور عقیدہ یہ ساتھ مل کر بندے کی بخشش کا باعث بن جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ایک بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے ہی اللہ تعالیٰ کے دربار پہ دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ربی اذنبت، میں نے گناہ کیا ہے، فاغفر لی، پس مجھ کو معاف کر دے۔ یہ بھی عین تقویٰ ہے کہ گناہ کرتے ہی بندہ توبہ کی طرف لاچار ہو جائے اور توبہ کو ملتوی نہ کرے کہ ابھی عمر پڑی ہے، توبہ بعد میں کر لیں گے۔ ان والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، جو ہی معصیت ہو گئی اللہ کا ذکر شروع کر دیا، استغفار شروع کر دیا، یہ بھی تقویٰ ہے۔ تو یہاں بندے نے اسی تقویٰ کا مظاہرہ کیا، گناہ ہو گیا، فوراً اللہ تعالیٰ سے تضرع کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، فاغفر لی، بس مجھے بخش دے۔ فقال ربہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے، یہ امام بخاری کا استدلال، یہ حدیث قدسی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے اور گناہ پر سزا دیتا ہے۔ اگر توبہ کر لے تو معاف کر دیتا ہے، اور بندہ اگر توبہ نہ کرے تو مواخذہ کرتا، پکڑ لیتا ہے۔ یاخذ بمعنی یعاقب، گناہ پر سزا دیتا ہے، یعنی بندے کو علم ہے کس چیز کا، کہ میرا رب ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے، اور اگر توبہ نہ کروں تو سزا دیتا ہے، بندے کو علم ہے۔ اور یہ 3 بار جیسا کہ حدیث میں غفرت لعبدی، اللہ فرما رہا ہے میں نے بندے کو معاف کر دیا۔ کس بنا پر؟ ایک اس کا عمل توبہ کرنے کا، دوسرا اس کا علم اور عقیدہ کہ صرف اللہ ہی گناہوں کو بخشتا ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ ہی گناہوں کو بخشتا اور کوئی نہیں، اور وہی گناہوں پر مواخذہ کرتا ہے اور سزا دیتا ہے۔ یہ علم اور عقیدہ یہ ساتھ مل کر بندے کی بخشش کا باعث بن جاتا ہے۔ تو ایک عملاً توبہ کرنا، دوسرا بندے کے دل میں یہ عقیدہ اور یقین راسخ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی گناہوں کو بخشنے والا اور کوئی نہیں، تو اس کا عمل اور عقیدہ مل کر اس بندے کی بخشش کا باعث بن جاتا ہے۔ اور یہ علم جو ہے بڑا قابل قدر ہے کہ بندے کو علم ہو پورے ایک یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی گناہوں کو بخشتا ہے اور کوئی نہیں بخشتا۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا، ان اللہ یعجب من عبد یقول رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک، اللہ تعجب کرتا ہے اس بندے پر جو یوں کہتا ہے کہ میرے رب میں نے گناہ کیے ہیں اور تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ ان بندے کے اس عقیدے پر، اس سوچ پر اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے۔ مانا تعجب بھی اس کی صفت ہے، تعجب حیرت کے معنی میں، بندہ بھی حیرت کرتا ہے، تعجب کرتا ہے، لیکن بندے کا تعجب اور حیرت عدم علم پر ہے۔ ہمیں حیرت کیوں ہوتی ہے؟ ہمیں حقیقت کا علم نہیں ہوتا۔ اللہ کا تعجب کرنا کیسا؟ جیسے اس کے لائق ہے، تشبیہ کا کوئی مجال نہیں۔ تو یہ بڑا برگزیدہ عقیدہ کہ اللہ تعجب کر رہا ہے کہ اس بندے کو معلوم ہے کہ گناہوں کو معاف کرنے والا صرف رب تعالیٰ ہے۔ یہ سوچ اور عقیدہ بندے کی بخشش کا باعث بن جاتا ہے۔ سید الاستغفار میں اسی عقیدے کو بیان کیا گیا، فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، بندہ یہ کہہ مجھے معاف کر دے کہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، یعنی سید الاستغفار۔ اور اس میں اسی عقیدے کا اظہار ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یہ علمنی دعا، مجھے کوئی دعا سکھائیے نماز میں مانگنے کے لیے، یعنی تشہد میں سلام پھیرنے سے قبل۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا دعا تعلیم کی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، وہی عقیدہ کہ میں بڑا ظلم کر بیٹھا ہوں گناہوں کے ذریعے، اور تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جب بھی استغفار کریں، یہ عقیدہ تو موجود ہے، اللہ دل کے حالات جانتا ہے، مگر زبان سے اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے کہ میں گناہ گار ہوں اور تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ یہ چیز اس حدیث میں 3 بار مذکور ہوئی۔ اللہ نے معاف کر دیا، پھر بندہ کچھ دیر ٹھہرا، ماشاء اللہ، جس قدر اللہ چاہے، گناہ نہیں کیا، ثم اصاب ذنبا، پھر دوبارہ وہ گناہ کر بیٹھا، پھر
فوراً توبہ شروع کر دی. ربی اذنبت او اصبت آخر، یا اللہ میں نے ایک اور گناہ بھی کر دی، یا وہی یا کوئی نیا گناہ. فاغفرہ، اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے. فقال، اللہ پھر فرماتا ہے اعلم عبدی ان لو ربا یغفر الذنب، میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے اور گناہوں پر سزا دیتا ہے. غفرت لعبدی، میں نے بندے کو معاف کر دیا. یہ بھی امام بخاری کا استدلال اللہ تعالیٰ کی صفت کلام پر. اللہ تعالیٰ باقاعدہ یہ بات فرماتا ہے، مانا اس کا کلام کرنا حق ہے. ثم مکث ما شاء اللہ ثم اذنب ذنبا، پھر تیسری بار پھر گناہ ہو گیا، پھر پہنچ گیا ربی اصبت او اذنبت آخر، ایک اور گناہ ہو گیا. فاغفر لی، مجھے بخش دے. فقال اعلم عبدی ان لو ربا یغفر الذنب ویأخذ به، میرے بندے کو معلوم ہے اس کا رب ہے گناہوں کو بخشنے والا. غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دی. اللہ تعالیٰ 3 بار یہ فرماتا ہے. یہ 3 بار یہ ہوتا ہے، بندہ توبہ کرتا ہے اللہ معاف کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے اللہ معاف کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے اللہ معاف کرتا ہے. تیسری بار اللہ کیا فرماتا ہے؟ فلیعمل ما شاء، اب آج کے بعد یہ بندہ جو چاہے کرے، یہ بندہ جو چاہے کرے، میں اس کو معاف کر چکا ہوں. فلیعمل ما شاء، یہ جو چاہے عمل کر لے، میری طرف سے اس کے لیے بخشش ہے. اس کا معنی یہ ہے، یہ معنی نہیں کہ بندہ گناہ کرے گناہوں کی چھوٹ دے دی گئی، رخصت دے دی گئی، جو مرضی کرو تو نہیں. بندے کا منہج واضح ہو گیا کہ بندہ جب گناہ کرے گا توبہ کرے گا، توبہ کو ملتوی نہیں کرے گا. جب گناہ کرے گا تو آئندہ کے لیے بندہ جب بھی اس سے گناہ ہوا فوراً توبہ کرے گا. جب فوری توبہ اس کا طریقہ بن چکا، اس کا منہج بن چکا، تو پھر یہ بندہ میری طرف سے معافی کا مستحق ہے. یہ توبہ کو لیٹ کرنے والا نہیں ہے، ملتوی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ فوری توبہ کرنے والا ہے. یہ بشارت کا پہلو ہے، بالکل ویسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اہل بدر کے بارے میں. جو جنگ بدر میں صحابہ شریک ہوئے، اللہ ان پر مطلع ہوا. فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فرمایا کہ تم جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دی. اہل بدر کے بارے میں یہ نہیں کہ ان کو گناہوں کی چھوٹ دے دی گئی، بلکہ اہل بدر ان کی استقامت، ان کی پاکیزگی اللہ تعالیٰ جان چکا ہے. اب یہ لوگ گناہ نہیں کر سکیں گے، اور گناہ ہوگی تو توبہ کریں گے. ایک بدری صحابی کے یعنی گناہ کا ذکر ہے فتح الباری میں، شراب پی لی تھی، امیر عمر نے اس پر حد قائم کی تھی، پھر توبہ ہو گئی اس کی. تو مانا اہل بدر کو میں نے معاف کر دیا. یہ نیکی اور تقویٰ کا پہاڑ بن چکے ہیں. لیکن اگر کوئی معصیت سرزد ہو بھی گئی، گناہ انسان کی فطرت میں، تو فوراً اس گناہ کی پاکیزگی ان کو حاصل ہو جائے گی توبہ کی بنا.